السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رات کو سوتے ہیں، طرح طرح کے خواب سجاتے ہیں کہ اس بیٹے کو ڈاکٹر، اس کو انجینئر، اس کو پائلٹ، دیکھنا اس کی شادی بھی کتنی دھوم دھام سے کریں گے۔ اچانک موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور ہم دنیا سے چل بستے ہیں۔ کتنے لوگ راتوں کو صحیح سلامت سوتے ہیں، یہاں تک سننے کو ملتا ہے کہ فجر سے پہلے انہوں نے پیشاب بھی کیا، پانی بھی پیا، اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے۔ موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے موت کے وقت میری زبان پر آخری کلمات جو ہوں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، قرآن مجید کے آیات ہوں، دعائیں ہوں، نیک اور اچھی باتیں ہوں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے سجدے کی حالت میں موت ہو۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا، اگر اس کو پڑھ کر سو جائیں اور اسی حالت میں رات کو موت ہو جاتی ہے تو بندہ ہو یا بندی بخش دیا جاتا ہے، ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بخشے بخشائے جاتے ہیں دنیا سے۔ یہ تو ہر کوئی جانتے ہیں، موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو موت کبھی بیماری کی شکل میں آتی ہے، کبھی حادثے کی شکل میں آتی ہے، بس سے، ٹرین سے، فور ویلر سے، ٹو ویلر سے، تھری ویلر سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اچانک خبریں آتی ہے فلاں شخص اب دنیا میں نہیں رہے۔ کبھی موت نیند کی شکل میں آتی ہے، اسی وجہ سے نیند کو چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ موت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، تو نیند بھی موت کی شکل بن جاتی ہے۔ تو احادیث میں اسی وجہ سے دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جب سوئیں تو سورہ ملک پڑھ کر سوئیں۔ یہ سورت تو اس شخص کو جس کے لیے جہنم میں جانا کنفرم ہو گیا ہو، اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی جہاں تک ہو تلاوتیں کر کے سوئیں، دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھ کر سوئیں، بلکہ کوشش کریں سنت کے مطابق سوئیں، کیونکہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے کل کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ تو اگر دعائیں، قرآن کریم کی تلاوتیں، یہ ساری چیزیں پڑھ کر سوئیں گے تو ہمارا آخری وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے گا، دعاؤں کے پڑھنے میں گزرے گا۔ آج جو دعا بتانے جا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر آ کر یہ دعا پڑھ لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آ کر یہ دعا پڑھیں گے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کے پڑھنے کی۔ اب خود غور کیجئے، اگر یہ دعا ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہم بخش دیے جائیں، اس کے بعد جب ہماری موت ہو تو ہم بخشے بخشائے جائیں گے دنیا سے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، جب ہم سوتے ہیں نا، موبائل ٹپ ٹاپ کرتے ہوئے، موبائل لیتے ہیں چلاتے ہوئے سوتے ہیں، مووی سیریل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، گانا سنتے ہوئے سوتے ہیں، بلکہ حد یہاں تک ہو گئی ہے ویسٹرن کلچر نے ہماری زندگی کو اس طرح چینج کر دیا ہے، فحاشی اور عریانت یہ والی پون ویڈیوز دیکھ کر سوتے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ بھی تو خوف کر لیا کرو، تھوڑا سا بھی تو ڈر لیا کرو۔ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی پھر کہیں کے رہیں گے؟ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو کیسے دنیا سے جائیں گے؟ سیریل دیکھتے ہوئے جائیں گے، فلم دیکھتے ہوئے جائیں گے، یہی ہوگا نا، گانا سنتے ہوئے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر مجھ سے آپ سچی محبت رکھتے ہیں تو آج سے وعدہ کیجئے کہ میں گندی ویڈیوز نہیں دیکھوں گا، فلمیں نہیں چلاؤں گا، سیریل نہیں دیکھوں گا، گانا چلا کر نہیں سوؤں گا۔ میرا سونا آج سے سنت کے مطابق ہوگا، دعائیں پڑھ کر سوئیے، بہت فائدہ ملے گا۔ تو آج سے وعدہ کیجئے دعائیں بھی پڑھ کر سوؤں گا۔ تو آئیے اب وہ دعا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کی فضیلت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ یا بندی بستر پر اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے، بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت، دنیا سے بخشے بخشائے جائیں گے۔ تو وہ دعا کیا ہے اسکرین پر دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो यही दुआ है, जब भी सोने के लिए जाएं और भी जो दुआएं हैं आपको याद हो वो दुआ भी पढ़ें, सूरह मुल्क की भी तिलावत आप करें। ऐसा नहीं इन चीजों को छोड़ दें इसकी वजह से, लेकिन साथ ही इस दुआ को भी पढ़कर सोएं, इस दुआ को अपनी और दुआओं में ऐड कर लें। इसके लिए आप इस क्लिप से खुद भी फायदा उठाइए और इसको आप जहां तक हो सके इसको आप शेयर भी जरूर कीजिए, दोस्तों अहबाब में, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में आप इसको सेंड कीजिए। दीन की बात का फैलाना वैसे भी सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अनेकों चीजें हम शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को, अगर ये शेयर कर दें, कभी कभी तो अच्छी चीजें भी शेयर कर लेनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।